ایک بزرگ کے موت کا وقت آیا قریب تو فرشتے سے کہنے لگے ارفق بھی، میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. کہنے لگا انی بکل مؤمن رفیق، ہر ایمان والے کے ساتھ میں نرم ہی رہتا ہوں. کیسے روح نکالتا ہوں پتہ بھی نہیں چلتا، ایسی روح نکل جاتی. مطلب ہم لوگ ساتھی نکل گئے، میں ذرا پیچھے رہ گیا. ایک جگہ اجتماع تھا، 64 کی بات ہے، میں پیچھے رہ گیا. میں نے ایک ساتھی سے کہا او بابا چلو، میں 2 ساتھی ہیں، تم بھی ہو جاؤ گے، جماعت ہو جائے گی، 3 آدمی کی جائیں گے. ارے بولے مولانا میں ابھی چلہ دے کے آیا، کیا تم میرے پیچھے پڑ گئے؟ چلو چلو. چلو نا، 1-2 روز میں کیا بگڑتا ہے. اچھا بولے میں آتا ہوں صبح. آئے بڑے میاں، نہا دھو کر آئے. چلو اٹھے گے نہیں ابھی تک؟ ارے میں نے کہا ابھی اٹھتا ہوں، ذرا صبر کرو. ہم گئے، بس پکڑ کے جانے لگے. راستے میں کہنے لگے میرے کو یہاں دکھ رہا، سینہ دکھ رہا. جہاں کھڑکی کے پاس بیٹھے ہو، صبح نہا کر آئے ہو، اس لیے سینہ دکھ رہا، ادھر بازو میں بیٹھو. آگے جا کے گئے، کہنے لگے تکلیف بڑھ گئی میری. اب جہاں اترے میں نے کہا یہاں کون چھوڑ گیا؟ اس زمانے میں کام اتنا عام نہیں تھا، وہ اکا دکا بستیوں میں کہیں ہوتا تھا. کس کے پاس چھوڑیں؟ یہاں کون ہے؟ چلو وہاں اجتماع گاہ میں. اب صبح نکلے ہوئے رات کو پہنچے، مغرب سے پہلے پہنچے، مغرب کی نماز پڑھی. میں نے اسکول کے کمرے میں بڑے میاں کو لٹا دیا، لیٹ جاؤ. ڈاکٹر صاحب کو بلایا، ڈاکٹر صاحب نے کہا میں انجیکشن دیتا ہوں، دوا دیتا ہوں. بڑے میاں کو سردی لگ گئی، ان کو لٹایا. پھر ایک پیالی چائے ہم دونوں نے پینے کا، پیو میں جاتا ہوں بات کرنے، تم آرام کرو. اب میں عشاء کی نماز پڑھ کے بات کرنے گیا، جب واپس آیا ایک ساتھی نے کہا ارے مولوی صاحب وہ آپ کے ساتھی کو خون کی الٹی ہو گئی. انا للہ. میں دوڑتا ہوا آیا، ڈاکٹر صاحب کو بلایا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں انجیکشن دیتا ہوں، دوا دیتا ہوں، آرام کراؤ، صبح بھیج دو پھنا واپس کسی کے ساتھ. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب رات کو عشاء کی نماز کے بعد کھانا وانا کھا کر میں کمرے میں آ کے بیٹھا. طلبہ کا کمرہ تھا اسکول کے. میں نے کہا بیٹے تو ذرا نیچے آرام کر لے، یہ مہمان کو بیمار کو اوپر لٹا دیں گے کھاٹ پر. بولے کوئی بات نہیں لٹا دو. بچے نیچے سوئے. ایک مولوی صاحب تھے، وہ میں ہم دونوں بیٹھے ٹیک لگا کر کمرے میں، دروازہ بند کر دیے. جنوری کا مہینہ. اٹھ کے بیٹھے، کہنا میرے کو معاف کر دو، میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، آپ لوگ جاگ رہے ہو، میرے کو بال بچوں میں بھیج دو. میں نے کہا چھوڑ خان صاحب سو جاؤ، اور انشاءاللہ صبح بھیج دیں گے آپ. کہاں بولے میرے کو بھیج دو اور میری غلطی معاف کرو، اور میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے یہ بھی معاف کرو. میں نے کہا نہیں بیٹھ سو جاؤ، زیادہ بات مت کرو. ان کو لٹا دیا. میں نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب تم جاؤ، تمہارے ذمہ اجتماع کا کھانا ہے. میں جب تک ان کی آنکھ نہیں لگتی میں بھی اپنا بیٹھا رہوں گا، آنکھ لگی تو میں بھی سو جاؤں گا. اب وہ لیٹ گئے. میں نے ایک بتی بند کر دی، چھوٹی بتی میں نے چالو رکھی، دروازہ بھیڑ دیا اور دیوار سے ٹیک لگا کے چادر اوڑھ کے بیٹھا. تھوڑی دیر کے بعد ایسا محسوس ہوا کسی نے کمرے کا دروازہ کھولا. میں نے دیکھا پلٹ کے، میں نے کہا ہوا ہوگی، کبھی دروازہ کھل جاتا ہوا سے. میں نے دروازہ لگایا. پھر ایسا معلوم ہوا کسی نے کمرے میں قدم رکھا. میں نے کہا باپ رے جنات معلوم پڑتے باپ. یہ کون آیا کون گیا؟ کوئی بھی نہیں، میں اکیلا، یہ بچے اور مریض. پھر ایسا محسوس ہوا کوئی چیز زمین سے کسی نے اٹھائی. میں نے کہا پہلے مریض کو دیکھو. اب میں اٹھا. میں نے کہا او خان صاحب. خان صاحب اپنے میں نہیں ہے، تسبیح ہاتھ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ تیز چل رہی. اور دیکھ رہے بڑے میں ہی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ایسا معلوم ہوا تسبیح ہاتھ سے گری تو جان پہلے نکلی کہ تسبیح زمین پر پہلے گئی، اللہ ہی کو معلوم. بس اتنا وقفہ، تسبیح گرنے کا وقت اور جان نکلنے کا وقت بالکل برابر. اور پھر آنکھ میں نے نہیں بند کی، آنکھ جیسے کسی نے بند کر دی، ہاتھ سیدھے کر دیے اور پاؤں سیدھے کر دیے. چادر میں نے ڈھانپ دی. میں نے کسی کو مرتے نہیں دیکھا تھا زندگی میں. میں ایک ساتھی کو بلا لایا، آ کر کہنے لگے مولوی صاحب چڑیا اڑ گئی، پنجرا خالی رہ گیا. کتنے آسانی کے ساتھ جان نکلی. انی بکل مؤمن رفیق، ہر ایمان والے کے لیے میں نرم ہوں، نرمی کا معاملہ کرتا ہوں. یہ ہماری ضرورت ہے. اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے. ایک بزرگ کا حال میں انتقال ہوا، زیادہ عرصہ نہیں گزرا. کہتے تھے لوگ آؤ میرے ساتھ قبرستان میں، اللہ کی قسم میں نمازی کی قبر کی رونق بھی بتلا دوں اور بے نمازی کی قبر پر خدا کا عذاب بھی دیکھ لو چل کر کے. بہت خطرے کی گھنٹی. نماز کی پابندی، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا اور نماز کی دعوت دینا. کیا پیسہ لگتا ہے؟ پیسے لگتے ہیں نماز کی دعوت دینے کی. حدیث میں آتا ہے 3 آدمی کل قیامت کے میدان میں خدا کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عادل بادشاہ، نوجوان عبادت گزار اور نماز کی دعوت دینے والا داعی یدعو الی الصلوات.
جو نماز کی دعوت دے گا کل قیامت میں خدا کے عرش کے سائے میں ہوگا. ہماری ضرورت ہے نماز کی دعوت دینا، نماز کی پابندی کرنا، نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھنا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. اور ایک عمل بزرگوں، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لاؤ. حضرت جی دعوت برکاتوں نے ایک مرتبہ تاجروں میں فرمایا، اللہ کا واسطہ، اللہ کے رسول کا واسطہ، دیکھو اپنی تجارتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام مت کرو، صحیح تجارت کرو. شادی سیدھی سادھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. جیسے آپ نے دیکھا عصر کے بعد شادی ہوئی، اتنا بڑا منڈپ شادی والوں کے باپ کی شادی میں بھی نہیں لگا ہوگا. کیوں بھائی؟ اور اتنا بڑا مجمع کروڑ پتی کی شادی میں نہیں آتا، اور وہ بھی گالی دینے والا نہیں، شراب پینے والا نہیں، جوا کھیلنے والا نہیں، زانی نہیں، چور نہیں. یعنی کیسے کیسے مائی کھلاڑ اس میں ہوں گے، کیسے کیسے اللہ کے بندے ہوں گے. خدا کی قسم جن کی دعاؤں کی برکت سے اللہ خدا ہم سب کا بیڑا پار کر سکتا ہے. ایسے لوگ بھی آتے ہیں اجتماع میں. ہاں ہم انہیں نہیں پہچانتے. ایک جگہ ایک دفعہ تو ایک دادے نے گڑبڑ کی، ایک دادا کیا لگا رکھا ہے. لوگ بولنے لگے وہ چلا رہا، اجتماع حضرت آنے والے تھے. میں نے کہا دادا کا بچہ دیکھوں کوئی کتنا بڑا دادا. میں گیا ایک دم تیزی کے ساتھ، کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. میں نے کہا کیا ہے؟ مت جاؤ، ہو گیا اس کا انتظام، مت جاؤ کہنے لگے. اب میرے کو غصہ آیا تھا، میں نے کہا مت جاؤ، کائے کو مت جاؤ، دادا ہوگا اپنی جگہ پر. نہیں بولے مت جاؤ، ہوگا اس کا انتظام. اللہ نے اس کا انتظام کر دیا. ہمیں آگے جا کے پلٹ کر دیکھ رہا. میں نے کہا کس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کا انتظام. کوئی آدمی دکھتا تو نہیں، دکھا بھی نہیں پیچھے. ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. ہر بیشا مبر کے خالی، شاید کے پلنگے خفتہ باشا. جنگل کو خالی مت سمجھو، شیر کہیں نہ کہیں سوتا ہوگا. کیسے اچھے ماحول میں، اللہ کے ماحول میں اور دین کی فکروں کے ماحول میں نکاح ہوئے. اللہ خیر و برکت لائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ غمی میں بھی ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. لوگ کیا کرتے اس کو مت دیکھو بزرگوں، سلوک میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا